اگر آپ ان 700 احادیث کو کھما لیں تو اور ایک اصول آپ کو ملے گا. نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ آدمی وہ چیز بیچ دے جس کا وہ مالک نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک زمین جس کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے، یہ تو لینڈ گرابرز ایسا کرتے ہیں، اور زمین کا دھندا کرنے والے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین ان کی نہیں ہوتی ہے، وہ بیچارے کو پتا بھی نہیں چلتا، گھر میں سوتا رہتا، اس کی زمین بک بھی جاتے بیچارے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مثال آپ کو ملتی ہے شیئر بازار کے اندر، شارٹ سیلنگ کے اندر. شارٹ سیلنگ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. شارٹ سیلنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے جا کر کوئی چیز بیچ دیتا ہے، اس کے بعد آ کر اس سے کہتا ہے صاحب جی آپ کی جو ملکیت میں چیز تھی وہ اتنے دام پر میں نے بات کر لی ہے. اب اس کو منواتا یہاں تک کہ بکانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پہلے اس نے اس چیز کی ڈیل کر لی ہے، بعد میں آ کر منوا رہا ہے. اسی لیے اسلامی اعتبار سے شارٹ سیلنگ کرنا جائز نہیں ہے. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ ایسا بزنس جس کے اندر جوا شامل ہو جائے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 91 اور 92 میں، 90، 91 اور 92 میں. 90 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ شراب سے اور جوئے سے. جوئے کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیے، تیسرا اصول، FNO، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی فیوچر اینڈ آپشن کا بزنس کرتے ہیں شیئر بازار کے اندر. FNO اسلامی اعتبار سے حرام ہے، چاہے وہ کال آپشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ پٹ آپشن کی شکل میں ہو. یہ دراصل ایک طرح کا جوا ہے. اگر ایک آدمی یہ کہے، کوئی مجھ سے آرگومنٹ کرے، بہت سارے مسلمان آرگومنٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کو حرام کیسے کہتے ہیں. بہت آسان ہے سمجھنا اس کے حرام کو سمجھنا، کیونکہ اس کا تعلق بڑے جوا سے بڑا گہرا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، فیوچر اینڈ آپشن کے اندر ہوتا کیا ہے، مان لیجئے کہ کہیں پر میچ چل رہا ہے، اور میچ کو دیکھنے کے لیے جو آڈینس آئی ہوئی ہے، پویلین کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اگر آج ٹنڈولکر اگر آج سنچری مارے گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں مارے گا. اگر مان لیجئے کہ ٹنڈولکر نے سنچری مار لی تو وہ کہے گا چلو 1 لاکھ روپے کا جو وعدہ ہوا تھا، پہلے وعدہ ہو جاتا ہے، اگر سنچری ماری تو 1 لاکھ مجھے دینا، اگر سنچری نہیں ماری تو میں تمہیں 1 لاکھ دے دوں گا. یعنی کہ یہ پویلین میں بیٹھنے والے سنچری نہیں مار رہے، سنچری کوئی اور مان رہا ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پر باتیں طے ہو رہی ہیں. اسی کو جوا کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی محنت ہے ہی نہیں ہے، اور جس کا تعلق آپ دوران یعنی کہ آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، یا قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں، یا اوپر والے کے فیصلے پر چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جوئے کا ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں، جس کے اندر کوئی محنت نہ ہو وہ جوا ہے. غلط ڈیفینیشن. جوئے کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حلال بزنس کو بھی بعض لوگوں نے حرام کہہ دیا، کہتے ہیں اس کے اندر محنت نہیں ہے، اس کے اندر محنت نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا چین مارکیٹنگ کا جو بزنس ہے، بہت سارے علماء اکرام نے یا بہت سارے جاننے والوں نے اس کو حرام کہہ دیا. کیوں؟ اس کے اندر محنت نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ چین بناتے ہو، چین سے چین بنتے چلے جاتی ہے، اس میں آپ کی محنت کیا ہے؟ یہ تو جوا ہے. جوئے کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. جوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر محنت نہ ہو وہ حرام ہے. اگر یہ اصول مان لیا جائے تب تو پھر کرایہ کھانا، یعنی کہ اگر آپ کہیں لاج ڈالتے ہیں یا اگر آپ کہیں کرایہ کا گھر رکھتے ہیں تو پھر اس کا کرایہ بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ انویسٹ کر دیا اور وہ کرایہ آتا چلا جا رہا ہے، پھر آپ کو کرایہ بھی نہیں کھانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کہیں پر پھل والا درخت لگا دیا اور مان لیجئے کہ نسل وہ پھل کھاتے جا رہے، دادا نے درخت لگایا تھا اور بیٹا اور پوترا پھل کھاتا چلا جا رہا ہے، تو پھر پھل بھی حرام ہو جانا چاہیے. جوئے کا مطلب بغیر محنت والی انکم کا نام جوا نہیں ہے. قسمت کی طرف آپ لگا دیتے ہیں کہ اگر چت پڑتا ہے تو یہ معاملہ ہے، پٹ پڑتا ہے تو یہ معاملہ ہے، یعنی مسئلہ قسمت کے حوالے ہو جاتا ہے، مسئلہ ایک نصیب کے حوالے ہو جاتا ہے یا اوپر والے حالات کے حوالے ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دراصل جوا. اور اگر آپ FNO میں دیکھیں گے فیوچر اینڈ آپشن کے اندر تو برابر جوئے کی شکل نکلتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں FNO کے اندر، چونکہ ہمارے بہت سارے یہاں پر بزنس کرنے والے حضرات موجود ہیں تو وہ اچھی طرح سے ٹرمینالوجی کو سمجھتے ہیں، تو میں ڈیٹیل میں گئے بغیر اصولی بات کر رہا ہوں. میں اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ بیان
کے بعد سوالات کی شکل میں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ FNO کے اندر اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مالک ہی نہیں بنتے، آپ اونر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی آسان دلیل یہ ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے آپ یہ چیز خرید رہے ہیں، 4 ہفتے کے بعد جو لاسٹ تھرسڈے آئے گا، آپ اس وقت پر چاہے آپ مانے یا نہ مانے، آپ کی اجازت لیے بغیر وہ مال بیچ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ واقع مالک ہوتے تو کیا آپ کی ملکیت والی چیز کوئی بیچ سکتا تھا؟ نہیں بیچ سکتا تھا۔ FNO کے اندر ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جوا پایا جاتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کے مالک ہی نہیں ہوتے، اس وجہ سے FNO اسلامی اعتبار سے حرام۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو جہالت والی ہو، جہالت مطلب جس کا کلیئر ڈسکرپشن آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس کی ڈیلنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ کلیئر ڈسکرپشن نہ ہو۔ یہی وجہ کہا گیا کہ اگر آپ کوئی کمرہ کرائے پر لینا چاہتے ہیں تو اندھیرے میں جا کر وہ کمرے کو نہیں دیکھیں گے، دن کے اجالے میں دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑا ہو جائے کہ میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھ نہیں پایا، یہ گھر کے اندر تو فلاں حصہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیع المعدوم، ایسی چیز جو ہے ہی نہیں، ایسی چیز جو ہے ہی نہیں مطلب یہ ہے جیسا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں، کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں آپ کو اتنی قیمت میں بچہ دے دوں گا، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، ایک آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ 1 گھنٹے تک میں تیراکی کروں گا، جتنے مچھلیاں ملیں گے میں جال پھیلاؤں گا، 1000 روپے آپ دے دیجئے، اور جال پھیلا کر جتنے بھی مچھلیاں میں پکڑوں گا آپ کو لا کر دے دوں گا۔ اسلامی اعتبار سے جائز نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بھی مچھلی نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ مچھلیاں آ جائے جو 1000 سے زیادہ ہو۔ ایک ایسی چیز جو جہالت والی، جس کا ڈسکرپشن کلیئر نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ کاموڈیٹیز، جو شیئر بازار کے اندر کاموڈیٹیز ہوتے ہیں، کاموڈیٹیز کے اندر بہت سارے لوگ آج کل دال خریدتے ہیں۔ کاموڈیٹیز کا جو مسئلہ ہے آپ کو میں بتا دوں، پیٹرول کی شکل میں خریدتے ہیں، سونے کی اور چاندی کی شکل بالکل الگ ہے۔ سونے اور چاندی کی شکل کاموڈیٹیز کے اندر بالکل الگ مثال پائی جاتی ہے۔ دال کا یا اسی طریقے سے کروڈ آئل کا یا اسی طریقے سے پیٹرول کا کاموڈیٹی کی شکل میں جو کچھ بھی کاروبار کیا جا رہا ہے وہ جائز نہیں، اسلامی اعتبار سے اسلامی اصولوں کے مطابق فٹ نہیں آتا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو ریئل اونر مانا ہی نہیں جاتا۔ اسلامی اعتبار سے ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اس کو آپ بیچ ہی نہیں سکتے، جب بیچ نہیں سکتے تو اس کا پروفٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اور دوسری چیز میں یہ ہو رہی ہے کہ جو دال کا بھاؤ آپ لگا رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ دال وہاں سے اٹھائی جاتی ہے اور آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دال دیکھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دال باریک ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دال کے اندر کیڑا پڑ چکا ہوگا۔ جہالت یعنی ایک ایسی چیز جو بالکل مجہول ہو، جس کا ڈسکرپشن کلیئر نہ ہو، آپ ایسی بزنس نہیں کر سکتے اسلامی اعتبار سے۔ 5واں اصول یہ ہے کہ آپ جس چیز کی قدرت نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ایک آدمی مالک ہے لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے آپ مالک ہوتے ہیں لیکن کوئی پہلوان اس پر قبضہ کرا ہوا ہے، ایسی چیز آپ بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ مالک تو ہیں لیکن آپ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس کو آپ ہینڈ اوور کریں، کیونکہ اسلام میں پوزیشن دینا ضروری ہے، سامنے والے کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، ڈیلیوری ہونا چاہیے، یا تو حصی طور پر یا تو فزیکلی باقاعدہ آپ اس کو، یا تو اگر وہ چیز اٹھانے کی ہو، ٹینجیبل ہوتی ہے انٹینجیبل ہوتی ہے، پورٹیبل ہوتی ہے امپورٹیبل ہوتی ہے، اگر وہ چیز اٹھانے والی ہو تو اٹھا کر پاس کر دی جائے، وہ آدمی اپنے کسٹڈی میں لے لے گا۔ زمین ہے اس کو تو آپ اٹھا نہیں سکتے تو پیپروں پر سائن ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں ایگریمنٹ ہوتے تھے الگ الگ شکلوں میں۔ پوزیشن لینا ہے، اس کو کہتے ہیں حصی اعتبار سے، یا تو فزیکلی آپ لیتے ہیں یا مانوی اعتبار سے، یعنی ایسی کوئی سائن، ایسا کوئی ایگریمنٹ جس سے پتا چلتا ہے کہ اب یہ مالک نہیں رہا، مالک آپ ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ نکلا جس چیز پر آپ مالک تو ہو لیکن قدرت نہیں رکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھگوڑے غلام کی، ایک غلام جس کے آپ مالک ہے لیکن وہ غلام بھاگ چکا ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اس کی روشنی میں یہ ہے کہ جو چیزیں جس کی قدرت میں آپ کے قدرت میں ہے ہی نہیں، اگر آپ فیک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، اگر کوئی فیک اس کے سرٹیفکیٹ نکال کر آپ بیچ دیتے ہیں، اسلامی اعتبار سے جائز نہیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں گے تو اسلام نے بزنس کو حلال قرار دیا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اس نے مقدس اصول